اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اب قل سے بات شروع ہو رہی. قل کے معنی ہوتے ہیں کہہ دیجئے، فرما دیجئے، سنا دیجئے، پہنچا دیجئے، اعلان کر دیجئے، نشر کر دیجئے، عام کر دیجئے. یہ سب قل کے معنی ہے. ہم آپ بات کریں تو قل کے معنی کی حیثیت آپس میں بات تک محدود ہوتی ہے، لیکن اگر شاہ صاحب کہیں کہ اناؤنسر صاحب اعلان کر دیجئے کہ جلسہ اتنے بجے تک چلے گا، تو اناؤنسر کی آواز جہاں تک جائے، مائک اور ہارن جہاں تک پہنچائے، وہاں تک قل کام کرے گا. لیکن جب قل اللہ کی جانب سے اپنے اس آفاقی رسول سے کہا جائے جس کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے اور جس کی مخاطب کافۃ للناس ہے، تو اس قل کا مخاطب سارا جہان ہے اور سارا زمانہ ہے اور ساری کائنات ہے. ایک اور بات پیش نظر رہے کہ اگر قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، بتا دیجئے، سنا دیجئے، پہنچا دیجئے، اعلان کر دیجئے، تو پورا قرآن تو یہی ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلائیے اور لوگوں تک اس کو پہنچا دیجئے، ہے نا؟ تو پھر قل کا مقصد کیا ہے؟ یہ قل، صدائے قل قل مینا، یہ بھی کچھ کہتی ہے. سارا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کی ہر آیت میں قل چھپا ہوا ہے، ہر آیت میں قل پوشیدہ ہے. جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے انڈرسٹوڈ ہے، سمجھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آیت نازل کر رہا ہے تو اس کا حکم پہلے قل آ گیا ہے، تب یہ کہا گیا ہے. اچھا، تو قل سب میں ہے، تو یہاں ظاہر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ چاہتا ہوں. ظاہر اس لیے کیا گیا کہ قل تو سب میں ہے، لیکن جس میں قل ظاہر ہے اس پر اسپیشل اٹینشن چاہیے. ٹھیک سے ہوشیار ہو جاؤ. اچھا، قرآن میں کئی قسم کے اٹینشن کرنے کے، ہوشیار کرنے کے طریقے اللہ رب العزت نے ادبی لسانی انداز میں اختیار کیے ہیں. ایک طریقہ قرآن کا ہے کہ قرآن کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو الف لام الف ہے الا، یہ دراصل یہ ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اٹینشن ہو جاؤ، ساودھان ہو جاؤ. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قل، ذرا رکیے گا، جہاں الا کہا گیا وہاں امت کو آگاہ کرنا مقصود ہے، اور جہاں قل کہا گیا وہاں رسول اور رسول کی امت دونوں کو اٹینشن کرنا مقصود ہے. لوگ آئے اور کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ، تو بتائیے اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہے. ہم اللہ پر ایمان لائیں، کسی چیز پر وشواس کر لیں، یقین کر لیں، بلیو کر لیں، تو پہلے اس چیز کی کیفیت اور کمیت بتائیے کہ اللہ کیسا ہے، ذرا بتا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ سوال جو نبی سے کیا گیا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نبی کو عطا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا قل هو اللہ احد. اے میرے نبی، ان سے کہہ دیجئے، یعنی سارے زمانے سے کہہ دیجئے، قیامت تک کے لیے بتا دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ جس پر ایمان کی یہ دعوت دے رہے ہیں وہ واحد ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، ہر لحاظ سے، ذات سے بھی اکیلا ہے، صفات سے بھی اکیلا ہے. نہ اس کی ذات کی طرح کوئی ذات ہے اور نہ اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات ہے. وہ اپنے ذات سے بھی بے مثل ہے اور اپنی صفات سے بھی بے نظیر ہے. وہی قل یہاں ہے. اچھا، تو جس قل سے پروردگار نے اپنی ذات سے پردہ اٹھایا، اسی قل کا استعمال پھر ہو رہا ہے. تو ذرا ہوشیار ہو جائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا. لا اسألکم علیہ اجرا،